اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيلِ وَهُوَ النَّسْخُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ۔ یہ آخری بیان شروع ہو گیا ہے، اس کا نام ہے بیان تبدیل۔ تبدیل کا معنی یہاں یہ ہے کہ پہلے حکم کو ختم کر دینا، پہلے حکم کو بدلنا یہ نہیں، پہلے حکم کو ختم کر دینا یہ معنی ہے بیان تبدیل کا۔ سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں بیان تغییر، بیان تغییر میں پہلا حکم بدلتا تھا، تو بیان تبدیل اور تغییر میں فرق کیا ہے کہ بیان تبدیل میں حکم ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حکم کو بدلاتے نہیں ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں، اسی لیے کہہ دیا وہ اما بیان التبدیل وہو النسخ۔ بیان تبدیل کا کیا معنی؟ حکم کو منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، تو یہ معنی ہو گیا بیان تبدیل کا۔ آگے فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ۔ آگے ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ شارع اپنے حکم کو ختم کر سکتا ہے، غیر شارع نہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ ہی اس حکم کو ختم کر سکتا ہے، کوئی بندہ اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ناسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ برابر ہو منسوخ کے یا وہ اس سے اعلیٰ ہو۔ ٹھیک، قرآن مجید میں بھی ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہماری آیت کے لیے ناسخ وہی بنے گا جو اس کے برابر ہے یا اعلیٰ ہے۔ اب ظاہر ہے بندہ نہ اللہ کے برابر ہے اور نہ اللہ سے اعلیٰ ہے، لہذا بندہ اللہ کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ خود اپنے حکم کو ختم کر سکتا ہے، بندہ اللہ کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ بندہ نہ اللہ کے مماثل ہے نہ اللہ سے اعلیٰ ہے۔ لہذا جس نے کہا شراب حرام، وہی کہے گا شراب حلال تو حلال ہوگی، ہمارے حلال کہنے سے حلال نہیں ہوگی۔ سمجھے، جس نے حرام کیا ہے وہی حلال کر سکتا ہے، بندہ اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ باقی اس پر ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم منسوخ کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بندہ ناسخ نہیں بن سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم منسوخ کیے ہیں نا، تو حضور ناسخ بن گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟ بے شمار حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ فرمائے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ زبان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے، تو گویا اللہ ہی منسوخ کر رہا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں کیا ان ہوا الا وحی یوحا، جو بات بھی آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ ہماری طرف سے وہی ہے، تو بات ہماری ہی ہے، تو پھر گویا اللہ ناسخ بن رہے ہیں، تو اللہ تو اپنے حکم کے لیے ناسخ بن سکتے ہیں، تو کہنا ٹھیک ہو گیا فیجوز ذلک من صاحب الشرع، شارع ناسخ بن سکتا ہے اللہ کے، اور بندہ اللہ کے حکم کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، ولا یجوز ذلک من العباد، بندے کے لیے اللہ کا حکم منسوخ کرنا یہ جائز
نہیں ہے۔ وعلى هذا بطل استثناء الكل على الكل، اسی وجہ سے، اسی لیے استثناء کل علی الکل باطل ہے۔ سمجھے کیا معنی؟ کل کا استثناء کل سے اگر کسی کلام میں آ جائے تو وہ اسی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ کس وجہ سے صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ بندہ ناسخ نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا، اس کی 3 بیویاں، ایک مثال ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے سب عورتوں کو طلاق دی۔ سمجھے؟ میں نے سب عورتوں کو کیا کی؟ طلاق دی۔ ساتھ ہی کہتا ہے میں نے سب عورتوں کو طلاق دی مگر سب عورتوں کو طلاق نہیں دی۔ اور جب اس نے کہا میں نے سب عورتوں کو طلاق دی تو طلاق ہوگی ساروں کو، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے مگر سب عورتوں کو طلاق نہیں دی۔ اب یہ مگر کا استثناء آ گیا۔ طلقت النسائی الا نسائی، میں نے طلاق دی اپنی ساری بیویوں کو مگر میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اب یہ استثناء آیا ہی نہیں ہے، اور استثناء بھی کل کا کل سے آ رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے کل بیویوں کو طلاق دے دی، اور ساتھ ہی کہتا ہے کل بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو کل کا استثناء کل سے آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے کہا میں نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی تو ساری بیویوں کو طلاق ہوگی۔ شرعاً ساری بیویوں کو طلاق واقع ہو گئی، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے مگر میں نے ساری بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں دی، تو اب اس حکم، شریعت کے اس حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، تو بندہ ناسخ بن نہیں سکتا، لہذا یہ استثناء صحیح نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ دیکھ لیں، اسی وجہ سے وعلى هذا بطل استثناء الکل علی الکل، کل کا استثناء کل سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه نسخ الحکم، کیونکہ یہ پہلے حکم کو منسوخ کرنا ہے، اور بندہ اللہ کے حکم کو منسوخ کر نہیں سکتا۔ جب اس نے کہہ دیا میں نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے ساری بیویوں کو طلاق ہو گئی۔ اب گویا اللہ کا حکم آ گیا کہ ساری بیویوں کو طلاق ہو گئی، تو اللہ کا حکم تو کہہ رہا ہے ساری بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب یہ شخص اللہ کے حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے مگر ساری بیویوں کو طلاق نہیں دی، تو اب اس کو منسوخ کر رہا ہے، تو بندہ تو ناسخ نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے کل کا استثناء کل سے جائز نہیں، کیونکہ یہ حکم کو منسوخ کرنا ہے اور بندہ ناسخ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِأَنَّهُ نَسْخٌ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے 1000 دینا ہے۔ اچھا، پہلے کہتا ہے، پہلے اقرار کیا میں نے 1000 روپیہ فلاں کا دینا ہے، ساتھ ہی اس نے رجوع کر لیا، بعد میں رجوع کیا، کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں دینا۔ یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ جب اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کا 1000 دینا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 1000 لازم ہو گیا، تو خود اقرار کر رہا ہے 1000 روپیہ قرض دینا ہے، تو اس کے اقرار کی وجہ سے 1000 روپیہ لازم ہو گیا، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے 1000 نہیں دینا۔ اب یہ جائز نہیں، کیونکہ پہلے حکم کو شریعت کہتی ہے 1000 قرض لازم ہو گیا، یہ کہتا ہے نہیں دینا، تو یہ گویا اس پہلے حکم کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اور کون ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ بندہ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا نسخ من العبد، بندے کی طرف سے نسخ جائز ہے، بندے کی طرف نسخ جائز، سمجھ آئی؟ بندے کی طرف سے نسخ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے اقرار کر لیا میں نے 1000 دینا ہے تو شریعت نے 1000 کو لازم کر دیا۔ اب جب شریعت نے لازم کر دیا تو اب یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، شریعت کے حکم کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور ختم یہ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ نہ شارع کے برابر ہے نہ اس سے اعلیٰ ہے، لہذا اس کی طرف سے نسخ جائز
نہیں ہے، اسی لیے کیا کہہ دیا وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ. سمجھے؟ اقرار سے رجوع جائز ہے نہیں ہے. پہلے اقرار کیا تھا 1000 دینا ہے، پھر رجوع کرتا کہتا 1000 نہیں دینا ہے، تو رجوع کر رہا ہے. گویا پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، اور بندہ حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا. اسی طرح والطلاق والعتاق، پہلے اقرار کیا کہ میں نے طلاق دی یا آزاد کیا، اب رجوع کرتا کہتا ہے نہیں دی طلاق، نہیں کیا آزاد، تو یہ رجوع بندہ کر رہا ہے، اور بندے کی طرف سے رجوع اور نسخ جائز نہیں ہے، کیونکہ بندہ نہ اللہ کے برابر ہے نہ اللہ سے اعلیٰ ہے. سمجھے؟ طلاق سے عتاق سے رجوع پہلے کہتا ہے طلاق دی، پھر کہتا ہے طلاق ہی نہیں دی، سرے سے اس حکم کو ختم کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو بندہ ناسخ نہیں بن سکتا. پہلے کہتا ہے غلام آزاد کیا، پھر کہتا ہے غلام آزاد نہیں کیا، تو اللہ کے حکم کو ختم. جب اس نے کہا آزاد کیا تو شریعت کہتی ہے آزاد ہو گیا، کہتا ہے نہیں کیا، گویا اللہ کے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، اور یہ منسوخ کر نہیں سکتا کیونکہ نہ یہ اللہ کے برابر ہے نہ یہ اللہ سے اعلیٰ ہے. لِأَنَّهُ نَسْخٌ، کیونکہ یہ منسوخ کرنا ہے. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور بندے کے لیے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بندہ نہ اللہ کے مساوی ہے نہ اللہ سے اعلیٰ ہے. میرے خیال میں سمجھ آ گئی جی، آئی یا نہیں آئی؟ جی کلیئر ہوا؟ جی ہو گیا. اچھا جی آگے دیکھیے. وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَقَالَ وَهِيَ ضُيُوفٌ. اچھا اب اگلی مثال، کسی شخص نے کسی سے کہا علیہ الف قرض، میرے ذمے 1000 روپیہ قرض ہے، میں نے آپ کا 1000 روپیہ قرضہ دینا ہے. او ثمن المبیع، یا میں نے آپ سے کمبل خریدا تھا نا، اس کمبل کا 1000 روپیہ دینا، اس کا ثمن دینا 1000 روپیہ، وہ بھی گویا قرض ہی ہو گیا. سمجھ آئی؟ کہتا میں نے 1000 دینا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے وہ 1000 پتہ ہے کون سا؟ وہی ہے ضیوفن، کہتا ہے وہ کھوٹا 1000 دینا ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے. جب کہتا ہے 1000 دینا ہے، سمجھے، تو ہمارے ہاں جو چیز لازم ہوتی ہے وہ تو عام طور پر جو بیع ہوتی ہے وہ تو کھوٹے کے ساتھ نہیں ہوتی، کھوٹی کرنسی کے ساتھ نہیں ہوتی. تو جب اس نے کہا میں نے 1000 دینا ہے کمبل کی قیمت، تو گویا یوں کہا کہ 1000 کھرا دینا ہے، کھوٹا نہیں. بعد میں کہہ رہا ہے کھرا نہیں کھوٹا دینا ہے، تو پہلے حکم کو ختم کر رہا ہے نا، تو ختم کر رہا ہے تو منسوخ کر رہا ہے، تو بندہ تو ناسخ نہیں بن سکتا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسخ بندے کے لیے جائز نہیں ہے، کھرا دینا پڑ جائے گا. صاحبین کہتے ہیں نہیں، اس نے کہا تھا 1000 دینا ہے، سمجھے، بعد میں کہتا کھوٹا، تو اس کے وصف کو بدلایا ہے. دینا 1000 ہی ہے لیکن اس کا وصف کون سا ہے؟ وہ کھرا نہیں، وہ کھوٹے والا وصف ہے. تو حکم کو ختم نہیں کیا، اس کی صفت کو بدلا دیا کہ کھرے والی صفت نہیں کھوٹے والی صفت ہے. جب صفت کو بدلا دیا تو یہ بیان تغییر بنا، بیان تبدیل نہیں. جب بیان تغییر بنا تو بیان تغییر تو متصلاً موصولاً جائز ہوتا ہے، مفصولاً جائز نہیں ہوتا. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیان تبدیل نہ وہ متصلاً جائز موصولاً جائز ہے، نہ وہ مفصولاً جائز ہے، تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ مثال جھگڑے والی ہو گئی جی. کان ذالک بیان التغییر عندہما، صاحبین کے نزدیک بیان تغییر بن جائے گا. اور بیان تغییر کا حکم کیا تھا پہلے ہم نے پڑھ لیا، فیصح موصولا، اگر اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ وہ کھوٹا ہے وہ تو جائز ہو جائے گا، وہ تو جائز ہو جائے گا، سمجھے. اور اگر فوراً
نہیں کہا تو پھر جائز نہیں ہوگا. اور امام صاحب وہو بیان التبدیل عند ابی حنیفہ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیان تبدیل ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا. فلا یصح وان وصل، تو یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہوگا اگرچہ اس سے متصل نے کیوں نہ کہہ دیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ بیان تبدیل پہلے حکم کو منسوخ کرنا، اور بندہ ناسخ نہیں بن سکتا. اسی طرح اگلی مثال، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَاعِنِيهَا، کیا کہتا ہے کسی سے، میرے ذمے 1000 روپیہ ہے، میں نے تیرا 1000 روپیہ دینا ہے، من ثمن جاریۃ، اس لونڈی کی قیمت، باعنیہا جو تو نے بیچی تھی، تو نے جو لونڈی مجھے بیچی تھی نا اس کا 1000 روپیہ میں نے تجھے دینا ہے. اچھا کہ تو نے جو مجھے لونڈی بیچی تھی میں نے تجھے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے، یہ در پردہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس لونڈی کے اوپر میں نے قبضہ کر لیا تھا. سمجھ آئی؟ میں نے اس لونڈی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، لہذا 1000 روپیہ کیا ہو گیا، میرے ذمہ لازم ہو گیا. سمجھے؟ تو یوں کہنا کہ میرے ذمے تیرا 1000 روپیہ ہے لونڈی کی قیمت، جو تو نے مجھے بیچی تھی نا لونڈی، میں نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے، یہ در پردہ یوں کہنا ہے کہ میں نے لونڈی پر قبضہ کر لیا تھا. اچھا ساتھ ہی یوں کہتا ہے ولم اقبضہ، میں نے قبضہ نہیں کیا تھا، تو پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، اور بندہ ناسخ نہیں بن سکتا. منسوخ کیسے کر رہا ہے، والجاریۃ لا اثر لها، اچھا لونڈی کا پتہ ہی نہیں ہے لونڈی کون سی ہے، زندہ ہے مردہ ہے کون سی لونڈی ہے، بس کہہ دیا کہ تو نے مجھے ایک لونڈی بیچی تھی پہلے، میں نے تیرا 1000 روپیہ دینا تھا اور وہ میں نے تجھے نہیں دیا. سمجھے؟ تو اب لونڈی کا پتہ نہیں کون سی لونڈی ہے، سمجھے، اب اس کا نام بھی نہیں پتا، آتا پتا بھی نہیں پتا، تو کان ذالک، تو اب آگے جو کہہ رہا ہے میں نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان تبدیل ہے. یہ جو کہہ رہا ہے میں نے قبضہ نہیں کیا، یہ پہلے حکم کو ختم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے 1000 روپیہ دینا ہے، جب یہ کیا کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تیرا 1000 روپیہ دینا ہے، تو در پردہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے لونڈی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے لونڈی کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا، لونڈی پہلے ہی ہلاک ہوگی، تو اس کے ذمہ 1000 لازم ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے 1000 دینا ہے، تو گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے لونڈی پر قبضہ کر لیا تھا، ورنہ 1000 اس کے ذمہ بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے 1000 لازم ہے، یہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لونڈی پر قبضہ کر لیا تھا. آگے کہتا قبضہ نہیں کیا تھا، تو پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے نا، تو بندہ ناسخ نہیں بن سکتا، بیان تبدیل یہ جائز نہیں ہے. کان ذالک، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ لأن الاقرار بلزوم الثمن، کیونکہ پہلے جب یہ ثمن کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تیرا 1000 روپیہ دینا ہے، میرے ذمے تیرا 1000 لازم ہے، یہ اقرار بالقبض، گویا یہ در پردہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے لونڈی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، عند ہلاک نے قبل ہلاک المبیع، لفظ یہ ہے مبیع کے ہلاک ہونے سے، یعنی لونڈی کے ہلاک ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہ اقرار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لو ہلک قبل القبض، اس لیے کہ مبیع اور لونڈی اگر قبضے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے وہ تو بیع ہی ختم ہو جائے گی، فلا یبقى الثمن لازما، تو ثمن لازم ہی نہیں ہوگا اس کے ذمے. اور یہ کہہ رہا لازم ہے، میں نے تیرا 1000 دینا ہے، وہ تو تبھی لازم ہوگا جب اس کے اوپر قبضہ بھی کیا ہو. سمجھے؟ تو یہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا، تو بعد میں کہتا قبضہ نہیں کیا، تو پہلے حکم کو منسوخ کرنا چاہ رہا ہے، اور بندہ ناسخ نہیں بن سکتا. یہ الحمدللہ کتاب اللہ کی پوری بحث ہماری ختم ہو گئی، اور ہم نے پڑھنا بھی کتاب اللہ تک ہی تھا، لیکن آگے سنت کی بحث آ رہی ہے جی، یہ بھی بڑی ضروری بحث ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سنت کی بحث بھی پڑھ لیں جی. پیر کو انشاءاللہ ہم سنت کی بحث بھی پڑھیں گے جی.
اور مجھے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جی؟ کلیئر ہو گیا؟ جی استاد جی. اچھا ماشاء اللہ. اب آپ نا وہ نکالیے ذرا، کیا نام ہے اس کا، ہدایت النحو.